آج کی ویڈیو رمضان مبارک کے 12ویں روزے کے دعائیں، جو آپ کو اس دعا میں ہر شر سے حفاظت، نفس و شیطان سے بچنے کے لیے اور ہر مخلوق کے شر سے حفاظت کے لیے ایک خاص دعا ہے، جس کی فضیلت میں آپ کو پہلے بتاتی ہوں کہ اس سے آپ کو کیا کیا فائدہ ہونے والی ہے۔ امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ جلیل القدر تابعی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نہر تیرا پر اترے تو اس جگہ کے لوگ ہمارے پاس آئے اور بتایا کہ یہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ جو لوگ بھی یہاں اترے وہ پڑاؤ ڈالا تھا، اس کا مال متاع چھین لیا گیا ہے۔ یہ سن کر میرے رفقا سفر چلے گئے، میں تنہا رہ گیا۔ جب شام ہوئی تو میں نے کچھ آیات کی تلاوت کی۔ ابھی وہ آیات تمام نہ ہوئی تھی کہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جو میری طرف آ رہے تھے۔ ان کی تعداد 30 سے زیادہ تھی اور انہوں نے اپنی تلواریں ننگی کر رکھی تھی، لیکن مجھ تک رسائی نہ پا سکے۔ جب صبح ہوئی تو میں نے جانے کی تیاری کی۔ ایک بوڑھا شخص گھوڑے پر سوار ہو کر میرے پاس آیا۔ اس کے پاس عربی کمان بھی تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تم انسان ہو یا جن؟ میں نے کہا میں انسان ہوں۔ کہا تم میں کیا خاص بات ہے کہ ہم ہرگز رات تمہارے پاس 70 سے زیادہ مرتبہ حملہ کے لیے آئے، مگر ہر مرتبہ آپ ہمارے اور تمہارے درمیان لوہے کی ایک دیوار حائل ہو جاتی تھی۔ سبحان اللہ۔ اور میں نے کہا کہ مجھے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا کہ جو شخص رات کو 33 آیات تلاوت کرے گا، اس رات میں نہ تو اس کو کوئی چور نقصان پہنچا سکے گا اور نہ درندے۔ اس کے جسم میں بھی صحت و سلامتی رکھ دی جائے گی اور اس کے اہل و مال میں بھی، حتیٰ کہ صبح ہو جائے۔ تو بوڑھا اپنے گھوڑے سے اتر آیا اور اپنی کمان توڑ دی اور خدا تعالیٰ سے سچا عہد کیا کہ یہ گھناؤنا کام پھر کبھی نہیں کرے گا۔ امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ واقعہ حضرت شیخ بن حرب سے ذکر کیا تھا۔ انہوں نے فرمایا تو ہم ان آیاتوں کو آیات حرز کا نام دیتے ہیں۔ ان آیات میں 100 بیماریوں کی شفا ہے اور ان میں سے ایک کوڑ بھی ہے۔ حضرت محمد بن علی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان آیاتوں کو اپنے ایک فالج زدہ شیخ پر پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فالج کو دور کر دیا۔ سبحان اللہ۔ ان کی بہت ساری فائدے ہیں جو اس ویڈیو میں آپ کو ملے گی۔ آپ کو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنی ہے۔ علامہ بونی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ان آیات کا شرف مشہور ہے، فضیلت کا چرچا ہے اور اس کا انکار کوئی بیوقوف ہی کر سکتا ہے، اور یہ آیات مشائخ اولیاء کے تجربہ اور عمل میں رہی ہیں۔ ان کا راز وہی پا سکتا ہے جس کا علم میں قدم راسخ ہو۔ ہم نے خود ان کا تجربہ کیا ہے۔ تو چلے شروع کرتے ہیں 12ویں روزے کے خاص دعائیں، جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ۔ اس کو 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کی ترجمہ: اے ایمان والو، تم اللہ کے آگے سچی توبہ کرو، امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہ معاف کر دے، تم کو ایسے غموں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گے، اور جس دن اللہ تعالیٰ نبی کو اور جو مسلمان ان کے ساتھ ہیں ان کو رسوا نہ کرے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ بہت پیاری آیات ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ۔ دوسری آیت ہے: اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان وجعلنا من الراشدین۔
ترجمہ: اے اللہ، ہمارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دے اور اس کو ہمارے دلوں کی زینت بنا دے، اور ہمارے دلوں میں کفر کی، گناہ کی اور نافرمانی کی نفرت ڈال دے، اور ہم کو نیک راہ چلنے والوں میں بنا دے۔ تو یہ عشرہ جو ہے 11ویں سے شروع ہوتا ہے، 20ویں تک ختم ہوتا ہے، اور یہ عشرہ مغفرت کی ہے۔ تو آپ جتنا مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، آیاتیں پڑھتے ہیں، تو یہ اکیلے آپ کے لیے نہیں، آپ کی اولاد، آپ کے گھر والے، آپ کی جو نسل ہے قیامت تک جانے والی، ان کے لیے یہ سب ہے۔ جو دعا آپ کرتے ہیں، جو نیک عمل آپ کرتے ہیں، تو ان کو بھی اس کی نیکی کا ثواب بھی ملتا ہے، اور اس کی نور بھی ان کو ہی ملتا ہے۔ اور جو 33 آیات مبارکہ ہیں، ان کی جو تلاوت کرنی ہے آپ ان آیاتوں کو منزل بک ہے، اس میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا، یا کسی نے نہیں دیکھا تو آپ لے سکتے ہیں۔ منزل کی کتاب میں آپ کو پکچرز دکھا رہی ہوں، یہ منزل کی بک ہے، اور اس میں جو آیاتیں ہیں، اس کو اگر آپ رمضان کے علاوہ بھی صبح کی نماز کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد اگر آپ نے پڑھ لی تو ایک مرتبہ بھی ٹھیک ہے، اگر 2 مرتبہ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو چلو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورۃ فاتحہ ہے۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اگر میں اس طرح سے پڑھوں گی تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی، تو میں آپ کو پکچرز ہی دکھاؤں گی، تو پھر بعد میں آپ خود ہی پڑھ لیں۔ کے بعد آتا ہے آیت الکرسی، اور پھر سورۃ الرحمن کی شاید لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک، اس آیاتوں کو پڑھنی ہے۔ اور پھر اس کو ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوی علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، ان کو بھی پڑھنی ہے۔ اور قل ادعوا اللہ و ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بہا وابتغ بین ذلک سبیلا، ان سب آیت کو بھی پڑھنی ہے۔ وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ ان ساری آیاتوں کو آپ نے ایک بار پڑھنی ہے۔ اس کے آخر میں پھر سورۃ کافرون آتی ہے، اور پھر سورۃ اخلاص، سورۃ فلق اور سورۃ الناس، ان سب کو ایک ساتھ پڑھنی ہے ایک بار۔ طریقہ اس یہ ہے کہ اس نیت کے ساتھ کیجیے کہ آج کے بعد میں نفس شیطان سے بچنے کی پوری کوشش کروں گا، اور اس ہر عمل سے بچوں گا جو اللہ کی ناراضگی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا سبب ہے، یہی وہ ہمارے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ تو اس نیت کے ساتھ اس دعا کو پڑھنی ہے۔ عصر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھنی ہے۔ اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ فضیلت اس دعا کی حدیث شریف میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی مندرجہ ذیل بلا دعا پڑھ لیتا ہے، شیطان اس کے متعلق کہتا ہے، یہ آج کے دن مجھ سے محفوظ ہو گیا۔ اگر آپ یہ دعا کو اس نیت سے، ایسے نیت سے پڑھے کہ اے اللہ، جو میں یہ دعا پڑھ رہا ہوں، اس کو میری اولاد نسل در نسل قیامت تک اس کو بخش دے، تو اس دعا کی برکت سے آپ کی ساری نسل شیطان سے محفوظ رہے گا۔
عصر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ اس دعا کو بھی پڑھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ فضیلت جو شخص صبح و شام 3 مرتبہ یہ دعا مانگے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ہر مخلوق کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ سانپ، بچھو، زہریلے جانور اور موذی جانور کے شر سے بچائے گا، خصوصاً رات میں۔ اور عصر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ اس دعا کو بھی پڑھنی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من نفخہ ونفثہ وہمزہ۔ اور 3 مرتبہ اس کو بھی پڑھنی ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اس کی ترجمہ ہے، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی جو سننے والا جاننے والا ہے، شیطان مردود سے اور اس کی دیوانگی سے اور اس کی پونک سے اور اس کے تھوکنے سے۔ اور 5ویں نمبر پر یہ دعا آتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کو 10 مرتبہ پڑھنی ہے عصر کی نماز کے بعد۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے دن میں 10 مرتبہ شیطان سے پناہ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو شیطان سے بچانے کے لیے ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اعوذ باللہ آپ کو دن میں 10 بار یا اس سے زیادہ جتنا بھی پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں۔ اور عصر کی نماز کے بعد اس کو بھی پڑھے، اللہم اعصمنی من الشیطان الرجیم، اے اللہ مجھے شیطان مردود سے بچا لے۔ مغرب کی نماز کے بعد 1 مرتبہ اس دعا کو پڑھے، فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ۔ سورۃ قصص کی آیات مبارکہ ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ 11 مرتبہ یا تواب یا رحیم پڑھنی ہے، اور 3 مرتبہ اس کو بھی پڑھنی ہے، اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک وذکرک وجعل ہمتی وہوایا فیما تحب وترضی۔ ترجمہ، اے اللہ میرے دل کے وسوسے کو اپنی خشیت اور اپنی یاد بنا دے، اور میرے شوق اور ہمت کی چیزوں کو وہی کر دے جسے تو اچھا سمجھتا ہو اور پسند کرتا ہو۔ سبحان اللہ، یہ کتنی خوبصورت دعا ہے۔ اور نماز وتر کے بعد 3 مرتبہ اس آیت کو پڑھنی ہے، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ ترجمہ، توبہ کرو تم سب اے مومنو اللہ تعالیٰ کے حضور میں تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو کامیابی کے لیے یہ دعا بہت خوبصورت ہے۔ اور وتر کے بعد 11 مرتبہ اس کو بھی پڑھنی ہے، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ ترجمہ، اے پروردگار میں شیطان کے ڈالے ہوئے وسوسوں سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، اور میرے پروردگار میں اس بات سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں کہ شیاطین میرے پاس آئے۔ اللہ والو، ہر انسان کی زندگی وسوسوں سے بھری ہے، اور وسوسوں کا آنا برا نہیں جب تک کہ ان پر عمل نہ کیا جائے۔ اس دعا کی برکت سے عشر مغفرت میں آپ وسوسوں سے خلاصی پا سکتے ہیں۔ یقین اور اعتماد سے کیجیے، اور ہمیشہ کے لیے خیر اور بھلائی کو اپنے دامن میں سمیٹے، اور اپنے نسلوں کو بھی اس دعا کی برکت بخش دے۔ تو آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی تو کمنٹ میں آپ ضرور بتائیے گا، اور آنے والی ویڈیو کے لیے بھی آپ نے انتظار کرنا ہے کہ اس سے اچھی دعائیں آپ کو ملے۔